اور یہ جذباتی بات نہیں بلکہ یہ یاد رکھیے گا، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ حضرت جعفر صادق کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی لگتی ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کے بیٹے قاسم کی بیٹی ہیں ام فروہ، جن سے نکاح ہوا سیدنا محمد باقر کا، اور ان کے صاحبزادے حضرت جعفر صادق ہیں۔ حضرت جعفر صادق باپ کی طرف سے جناب محمد الباقر کی طرف سے فاطمی ہیں، حسینی ہیں، علوی ہیں، اور ماں کی طرف سے صدیقی ہیں۔ جو اہل بیت نبوت سے محبت کرتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ صدیق اکبر کا احترام نہ کرتا، اور جو صدیق اکبر کا احترام نہیں کرتا ہے وہ اہل بیت نبوت سے محبت بھی نہیں کرتا۔ حضرت جعفر صادق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ تو میرے نانا، جدی، میرے تو جد ہیں، میرے تو نانا ہیں۔ ایسب الرجل جدہ، کیا کسی کو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے نانا کو بھی گالیاں بکتے دیکھا ہے؟ ان کا بھی غلط انداز سے ذکر کرتے دیکھا ہے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ زبان جعفر صادق پہ ابو بکر کے بارے میں کوئی غلط بات ہے؟ آپ نصیحت کیا کرتے تھے، اللہم انی اتولا واحب ابا بکر وعمر۔ حضرت جعفر صادق ہیں روحانیت میں، علم میں، تقوی میں، ورع میں، قرب الہی میں جو مقام ہے جو شاید و باید کسی کو نصیب ہو، اور نصیحت فرماتے ہیں یا اللہ انی اتولا واحب ابا بکر وعمر۔ لوگ سن رہے ہیں، آپ کے قریبی ان کو سنانے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، میں عمر سے بھی پیار کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جعفر صادق۔ کون؟ حضرت جعفر صادق اپنے وصال کے وقت دعا مانگ رہے ہیں تاکہ ارد گرد والے سن لیں کہ جعفر صادق کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یا اللہ میں ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہوں، مولا میں عمر سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں یا اللہ اگر میرے دل میں ابو بکر و عمر کے لیے محبت کے سوا کوئی اور جذبہ ہو تو مجھے روز حشر اپنے نانا کی شفاعت نصیب نہ۔ گویا حضرت جعفر صادق واضح کر رہے ہیں کہ اہل بیت نبوت کے دلوں میں ابو بکر کے لیے بھی پیار تھا، احترام تھا، وہ ان کی افضلیت کے بھی قائل تھے، وہ ان کے مقام کے بھی قائل تھے، اور وہ ان کی رفعت شان کے بھی قائل تھے۔ یہ متقدمین کی باتیں تھیں۔ آخر میں متاخرین اہل بیت میں سے وہ ہستی جن کا نام آتا ہے تو اہل علم، اہل تقوی، اہل ورع، اہل تصوف فرط عقیدت سے اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، علی بن عثمان، آپ خانوادہ فاطمی سے ہیں، خانوادہ حسنی سے ہیں، خانوادہ اہل بیت سے ہیں، آپ کو نسبی فضیلت بھی حاصل ہے، اور علم میں وہ مقام ہے، روحانیت میں، تصوف میں وہ مقام ہے کہ شاید امت میں کسی کو نصیب ہوا۔ آپ کی تصنیف آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے، کشف المحجوب۔ کشف المحجوب میں جہاں سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر ہوا ہے، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اور فرمایا کسی کے لیے ابو بکر سے آگے قدم رکھنا جائز نہیں ہے، کسی کے لیے ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ جائز نہیں۔ یہ آصف رضا نہیں کہہ رہا، کوئی آج کا عالم دین نہیں کہہ رہا، یہ داتا گنج بخش علی ہجویری نے کہا نہیں ہے، لکھ کے دے گئے۔ کیا داتا گنج بخش علی سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی محقق ہے؟ کیا متاخرین میں آپ سے بڑا بھی علم یا تقوی میں کسی کا مقام؟ خدا کے لیے غور کریں، میرا پیر ہو سکتا ہے اچھا ہو، نیک و صالح ہو، لیکن کسی کا بھی پیر جو موجود لوگوں کی بات کر رہا ہوں، داتا گنج بخش علی ہجویری کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ عقیدے کے حوالے سے خدارہ محتاط رہیں۔ آج بدقسمتی سے بعض آستانوں سے اہل سنت و جماعت کہلانے والوں میں سے بعض علماء کہلانے والے، بعض اپنے آستانوں کے سجادہ نشین کہلانے والے وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ واضح ہے۔ میں نے اہل بیت نبوت کے اقوال بھی عرض کر دیے، متاخرین میں سے سیدنا داتا گنج بخش علی ہجویری کا بس یہ قول یاد کر لیں، اہل سنت و جماعت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب جو اس سے علیحدہ ہوتا ہے،
جو یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت سیاسی تھی اور روحانی خلافت وہ علی المرتضیٰ کی تھی، ایسا کہنے والا اہل سنت و جماعت کی ترجمانی نہیں کر رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی داتا گنج بخش علی حجویری فرما چکے ہیں۔ فرمایا انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور فرمایا ہمارا اہل تصوف کا، اہل روحانیت کے امام وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ فرمایا صفا کے اندر، تصوف کے اندر، صفائی نفس کے اندر، روحانیت کے اندر، فرمایا ہم سب کے امام، ہم سب سے مراد داتا صاحب رحمہ اللہ کی اہل تصوف ہیں، اہل عرفان ہیں، اہل روحانیت ہیں۔ فرمایا ہمارے امام ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد پہ پختگی نصیب فرمائے، اور اس پرفتن دور میں ہمیں اس عقیدے پہ اللہ پاک یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔